بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں متقین کی صفات اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ایک اور مقام پہ ھدی للناس کے الفاظ بھی ہیں، لیکن چونکہ ابتدا متقین ھدی للمتقین ارشاد فرمایا تو متقین لوگ کون ہیں، آگے خود اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہمیں متقین لوگوں کے اندر شمار ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر وہ صفات ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی متقین کے اندر ہمارا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام نے متقین کیونکہ تقویٰ سے ہے، جس کا علماء اکرام نے ویسے تو بہت سارے معنی بیان فرمایا، ان کے اندر دو معنی بڑے مشہور ہیں۔ ایک معنی ہے ڈرنا اور ایک معنی ہے بچنا۔ ڈرنا تقویٰ کہ کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے ڈرے، خدا کا خوف پیدا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی برا فعل ہو یا اچھا فعل بھی ہو، کوئی بھی فعل ہو بالفرض، اس سے پہلے ڈرنا کہ اس کا انجام کیا ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا بچنا، کہ متقین لوگ وہ لوگ ہیں جو شرک سے بھی بچتے ہیں، جو بدعات سے بھی بچتے ہیں، جو رسومات سے بھی بچتے ہیں، ہر برائی سے بچتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ان کو قرب نصیب ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ متقین شمار ہوتے ہیں، یعنی ہر برائی سے بچنا، اس کا لفظی معنی بچنا، اور اس کے بعد یعنی کہ ہر برائی، اگر اس کو کھولا جائے تو بہت ساری چیز، یعنی ہر برائی سے بچنا، یہ متقین لوگ ھدی للمتقین۔ آگے ان کی خاص جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں، تو سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، جو بغیر دیکھی چیزوں کو مان لیتے ہیں، ایسی چیزوں پہ ان کا ایمان ہے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ ان کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نے اپنا رب اللہ رب العزت کو مانا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ مشہور سوال ہے، قبر کے اندر بھی سوال ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی ہم اس بات کا اقرار کریں گے، دنیا کے اندر بھی کرتے ہیں، قبر کے اندر بھی سوال ہوں گے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا رضینا باللہ ربا، کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہے۔ اب ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، مانا ہے، حالانکہ ہم نے اللہ رب العزت کی زیارت نہیں کی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، وہ ایسی ذات ہے جو سب کو کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، ہر وقت ہر ایک انسان کو جو ہے مختلف انعامات سے نواز ہے۔ اس کے بعد ہم نے آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ اہل بیت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جنت پہ بھی ایمان ہے، جہنم پہ بھی ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت آئے گی، قیامت پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن بغیر دیکھے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام تمہارے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے، لیکن 70 گنا زیادہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے ایمان کی، یعنی اسلام کے اندر بنیادی کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لائے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہم نے جنت جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں۔ اور کتنی ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان۔ تو سب سے پہلے متقین کی صفات کے اندر ایک صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب، یعنی بن دیکھی چیزوں پر، جن چیزوں کو دیکھا نہیں لیکن ان کا ایمان ہے۔ وہ ایمان کے بنیادی عقائد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں، جنت جہنم قیامت آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت، ان تمام چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین لوگ ایمان کے بعد ایمان کی بنیادی صفات جو بیان فرمائیں کہ ایمان یاد، یعنی ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں بغیر دیکھی چیزوں کو،
اور اس کے اندر بنیادی ایمانیات بھی آتی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہ بدنی عبادت ہے کہ ایمان جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کے متعلق اللہ رب العزت سب سے پہلے سوال کریں گے قیامت والے دن الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ نماز کی فضیلت کو ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کو سکون پہنچانا ہے، یعنی جو آدمی نماز ادا کرتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نماز کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمائی، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدات بھی ارشاد فرمائی جو مختلف احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح کوئی آدمی احرام باندھ کے حج کو جاتا ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہیں، بڑی تفصیل وہاں موجود ہے جس کے اندر۔ اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بھی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جہنم سے جنتی لوگ پوچھیں گے تم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آج جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو میری ان کے لیے کوئی کسی قسم کی گارنٹی نہیں، اللہ رب العزت ان کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ان جیسے متکبرین اور یعنی کہ خسرت دنیا والآخرت کا جو مصداق ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان لوگوں کا حشر فرمائیں گے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ یہ تحفہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بار بار ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے لگے تو آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو وصیتیں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے الصلاۃ، سب سے پہلی چیز نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کو نماز 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 نماز، میری امت نماز نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور یہاں پر یقیمون الصلاۃ، علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف یصلون بھی اللہ رب العزت فرماتے کہ یصلون نماز پڑھنا، بلکہ وہ یقیمون الصلاۃ اقامت الصلاۃ یعنی تعدیل ارکان، پورے نماز کو اس کے ادب کے ساتھ ادا کرنا، یہ متقین کی صفات کا اندر شامل ہے۔ اور نمازیں صحابہ کرام کہ ہر وقت جس طرح پوری اس کی صورت ہے نماز، اس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی آدمی جو ہے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، وہ تمام جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، پھر مزہ، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انعامات سے۔ تو یہاں وہ یقیمون الصلاۃ تعدیل ارکان، تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی متقین کی صفات کے اندر صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی تین صورتیں علماء کرام نے لکھی ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر ہے کہ زکوٰۃ بھی مراد ہے کہ جو آدمی جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کی پوری صورت ہے زکوٰۃ کے انداز کے ساتھ وہ بھی ادا کرتے ہیں، عشر کی صورت ہے کہ واجب ہے وہ ادا کرتے ہیں، یہ نفلی صدقہ خیرات تمام شامل ہیں، یعنی جو بھی ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص حصہ جو ان کو پر فرض ہے یا وجوب کی صورت کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ خیرات کرنے کی بھی مختلف انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے خوشخبری سنائی، تو اس کی بھی بڑی تفصیل ہے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، خواہ وہ فرضی یعنی کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض تھی تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر فرض تھا عشر ادا کیا، عشر وجوب اس کی صورت کے اندر، اور نفلی صدقہ خیرات جتنا ہو سکے وہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بھی متقین کی صفات کے اندر صفت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ آپ کے اوپر نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبل جو آپ سے پہلے، ایمانیات کے اندر یہ شامل ہے کہ جس طرح ہم ایمانیات کے اندر پڑھتے ہیں وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ہم تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے
تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی، انجیل کو، باقی جتنی آسمانی کتب ہیں تمام کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے، حکم جو ہے ہمارے عمل کے لیے وہ قرآن مجید ہے کہ ہم نے پورے قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، یہ کتاب عمل کی۔ لیکن تسلیم ایمان سب پہ ہے کہ بالکل برحق ہے، اپنے وقت کے اندر برحق تھی، آج ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن مجید الحمدللہ بعینہ محفوظ ہے۔ لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نازل کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ بعینہ ہی بالکل برحق تھی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ برحق ہے، قیامت کا دن جو روز جزا ہے، جو حساب کتاب کا ہر ایک کو، نیک کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اور معاذ اللہ برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، یہ بالکل برحق ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ متقین کی چند صفات تھی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جس کا معنی متقین کا مطلب ہے بچنا، جو ابتدا میں بیان کیا۔ آخر کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کا جو انعام بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی گویا کہ متقین کی صفات آج کے اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے بیان ہوئی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث کے اندر اس آیات کی روشنی کے اندر بھی ارشادات فرمائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر چند صفات کو بیان فرمایا۔ متقین کا مطلب تقویٰ، یعنی اتقا جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور بچنا، بہت سے معنی ہیں۔ یعنی ڈرنا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس سے پہلے خدا کا خوف دل کے اندر کہ اس کا جو ہے انجام کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچنا جس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، ہر برائی سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ صفات کے اندر پہلی صفت ایمان بالغیب، کہ ایسی چیزوں پہ ایمان مسلمانوں کا، متقین کا، کہ جن چیزوں کو دیکھا نہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تمام چیزوں پہ ایمان ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کی تمام صورت۔ ومما رزقناہم ينفقون، تیسری صفت کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، عشر واجب ہے تو عشر ادا کرنا، اور نفلی صدقہ خیرات بھی مراد ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ تورات، انجیل، زبور، جتنی آسمانی کتب ہیں تمام پہ ایمان لانا، اور قرآن مجید کو تسلیم کرنا، اور قرآن مجید پہ عمل کرنا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ یقین کرنا، یعنی قیامت والا دن بالکل برحق ہے، جو روز جزا ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور جس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ آخر کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کا انعام بیان فرمایا، جن لوگوں کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اس کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی متقین کی صفات کے اندر ہمیں بھی ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔